السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری جاگیر کس نمبر 6 از قلم مشی خان۔ مرتضیٰ فریش ہو کر نیچے آیا تو دیکھا چچی سائیں ہانیہ کو کرسی پر بٹھا کر زبردستی سوپ پلا رہی تھیں، چمچ منہ کے پاس اور ہانیہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ بیٹا پی لو، کمزوری ہو جائے گی ورنہ۔ ہانیہ آنکھیں گھما کر بولی، مورے بس کر دیں، میں ٹھیک ہوں۔ چچی بولی، ٹھیک ہوتی تو بخار نہ چڑھتا، کھولو منہ۔ ہانیہ نے مجبوراً ایک گھونٹ لیا، پھر منہ ایسے بنایا جیسے کڑوی دوائی پی لی ہو، اوپر سے سرگوشی میں بڑبڑائی، اللہ! یہ سوپ ہے یا زہر؟ چمچ ہانیہ کے لبوں تک لائیں۔ ہانیہ نے آہستہ سے منہ کھولا، گھونٹ لیا، پھر فوراً لب بند کر لیے۔ اس کے ہونٹوں کے نیچے جو چھوٹا سا خوبصورتی کا تل تھا وہ ہلکا سا کانپا۔ مرتضیٰ کی نظر وہیں اٹک گئی، اس کا سانس رکا۔ اس نے سوچا، جب اس طرح لب کھولتی اور بند کرتی ہو نا تو دل کرتا ہے یہ چمچ پھینک کر خود تمہیں گھونٹ گھونٹ پی جاؤں۔ اپنی نظریں سنبھال کر جوس کا گلاس پیتا ہے۔ ارے بیٹا، ناشتہ کر لو، چچی کہتی ہیں۔ نہیں چچی جان، میں صبح میں صرف جوس پیتا ہوں۔ ہانیہ بڑبڑاتی ہے، یہ کھڑوس ہیں، انہیں پلائیں یہ سوپ۔ چچی اسے آنکھیں دکھاتی ہیں۔ مرتضیٰ جوس پی کر ہانیہ کو دیکھتا ہے۔ تمہاری زبان تمہاری طرح کچھ زیادہ ہی بڑی نہیں ہو گئی؟ وہ گول مٹول بچی کہاں گئی؟ ویسے اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ ہانیہ چڑ جاتی ہے، اور آپ بھی تو پہلے اتنے اچھے تھے، اب تو جن لالا بن کر آئے ہیں۔ ہانیہ یہ کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لیتی ہے۔ مورے اسے ڈانٹتی ہیں، بری بات ہے؟ ہاں تو یہ بھی تو مجھے بول رہے ہیں۔ چچی سائیں، میں روم میں ہوں، کچھ کام ہو تو بتا دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ مرتضیٰ روم میں جا کر میر کو کال کرتا ہے۔ کیا بنا کام کا؟ کب آ رہے ہو؟ پھر میر جواب دیتا ہے، تقریباً سب مکمل ہے، کل تک آ جاؤں گا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر مرتضیٰ کے کمرے میں خاموشی گھول رہی تھیں۔ 8 سال پہلے اسی طرح کی ایک رات ارسلان خانزادہ کی کار کھائی میں جا گری تھی۔ پولیس نے فائل پر ایکسیڈنٹ لکھ کر بند کر دیا تھا، لیکن مرتضیٰ کا دل آج تک نہیں مانا۔ بیٹا سنو، تمہارے چچا نصیر خانزادہ کو جائیداد چاہیے، تمہارے باپ کے بغیر سب اس کا ہو جائے گا، سمجھدار بنو بس۔ اس ایک جملے نے مرتضیٰ کے دل میں زہر گھول دیا۔ اسے لگا چچا سائیں ہی قاتل ہے۔ تب سے مرتضیٰ چچا سائیں پر نظر رکھ رہا تھا، مگر ان سے کچھ پوچھا نہیں۔ اسے یقین بھی تھا چچا سائیں ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے خود دیکھا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتے، ان کی عزت کرتے، لیکن سچ کچھ اور تھا، اور اس کے بابا سائیں مرتے وقت اسے کچھ بتانا چاہتے تھے پر بتا نہیں پائے۔ بس جاتے جاتے انہوں نے کہا، مرتضیٰ، بابا کے شعر، کبھی کسی دوسرے کی بات میں آ کر حویلی کا ماحول خراب مت کرنا جب تک پکے ثبوت نہ ہوں۔ اور دادا سائیں سے مرتضیٰ اور ہانیہ کے نکاح کی خواہش کی۔ اس وقت مرتضیٰ یونیورسٹی میں تھا اور ہانیہ اسکول میں تھی۔ پہلے تو مرتضیٰ نے بہت منع کیا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، اپنی اتنی چھوٹی سی گڑیا سے نکاح نہیں کر سکتا، پھر بابا سائیں کی حالت دیکھ کر مان گیا۔ یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور پھر بابا سائیں اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ اسے یاد ہے وہ دن جب بابا سائیں کے انتقال کے 2 دن بعد وہ جھولے پر بیٹھا تھا۔ ہانیہ اس کے پاس آئی تھی، لالا مجھے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا، معصوم سی گول مٹول سرمئی آنکھیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ مرتضیٰ نے نظر پھیر کر کہا، ہانیہ اندر جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔
ضد کرتی ہے تو مرتضیٰ اسے اپنے پاس جھولے پر بٹھا لیتا ہے۔ جھولے پر بیٹھتے ہی ہانیہ پوچھتی ہے، لالا آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ اس کے گال پر انگلی رکھ کر پوچھتی ہے، آپ کا ڈمپل بھی نہیں دکھ رہا؟ مجھے تو بہت پسند ہے مرتضیٰ کو عجیب سا فیل ہوتا ہے، رشتہ بدل گیا ہے پر اس معصوم کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ہانیہ، اب میں تمہارا لالا نہیں ہوں۔ جی نہیں، مورے بولتی ہیں آپ میرے لالا ہو۔ مرتضیٰ کو غصہ آ جاتا ہے، تھا پر اب نہیں ہوں، سمجھ آئی؟ اٹھ کر اندر چلا جاتا ہے۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا، وہ لندن جائے گا، وہیں سے پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا صاحب کے قاتلوں کو ڈھونڈے گا۔ بڑی مشکل سے دادا صاحب کو مناتا ہے۔ اس کے لندن جانے پر ہانیہ بہت روتی ہے، اسے سمجھاتا ہے وہ جلدی واپس آئے گا، پھر اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ آخری نظر سب کو دیکھ کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر لگا کر چلا جاتا ہے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے۔ بخار اب پہلے سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ حمزہ اور ماہنور اس سے ملنے آئے تو وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ ماہنور سے ملنے کے بعد حمزہ کو سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ حمزہ کی نظریں مسلسل ہانیہ پر دیکھ کر مرتضیٰ کا خون کھول جاتا ہے۔ اس لڑکی کو ابھی 2 دن پہلے اسی بات پر ڈانٹ پڑی ہے، پھر وہی حرکت، دوپٹہ بغیر سر پر لیے سب کے سامنے بیٹھی ہے۔ اسے اپنے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ ماہنور جو آئی مرتضیٰ کے لیے تھی، اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر ادائیں دکھاتی ہے جو مرتضیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ مرتضیٰ، آج سوات کی سیر کو چلتے ہیں۔ تم کتنے ٹائم کے بعد آئے ہو؟ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے ضروری کام ہے۔ حمزہ کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ کیوں ہانیہ، چلو گی نا پھر؟ جی لالا، پر مورے سے پوچھ لیتے۔ ثریا بیگم چائے ناشتہ لگواتے ہوئے سن لیتی ہیں تو منع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے مرتضیٰ کا روپ ہاسپٹل میں دیکھ لیا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ بیٹا، ہانیہ کی طبیعت ابھی ٹھیک ہوئی ہے، کہیں تھکن سے پھر بخار نہ ہو جائے، بعد میں سب ساتھ چلیں گے۔ حمزہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے مامی صاحب۔ ماہنور کو تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرتضیٰ کے منع کرنے کے بعد جاری ہے۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔